بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم غزلیات میر تقی میر پڑھتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کے پہلی غزل کے 4 شعر پڑھے تھے، تو آج ہم شعر نمبر 5 تا 8 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صفحہ نمبر 116 پر دیکھیں۔ تو پانچواں شعر ہے جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہمیں جس حسین سے ایک بار محبت ہو گئی تو پھر ہم اسی کے ہو رہے، کسی دوسرے کے حسن کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں تو اپنے محبوب کی طرف۔ جس طرح ایک شعر ہے، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا۔ ہاں، یہ تو آئینہ ہے جس سے یہ بری عادت ہے، آئینے کو لپکا ہے، لپکا مانے بری عادت، آئینے کو ہے یہ بری عادت کہ کبھی اس کا منہ دیکھ رہا ہے اور کبھی اس کا، یہ کبھی کسی ایک سے دل لگا کر اسی کا نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 6 ہے، صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ میر اپنی بدنصیبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شکستہ پرندے کی طرح ہماری سینکڑوں بہاریں پروں کے اندر سر چھپائے ہوئے گزر گئیں۔ میں نے اپنے پروں کو پرواز کرتے نہیں دیکھا اور نہ اڑنا نصیب ہوا، بلکہ ہمیشہ محبوب کی جدائی میں روتے رہے اور مصیبتوں کی دنیا میں گرفتار ہوئے۔ ہماری قسمت بری تھی اس لیے یہی دیکھا ہے، مقدور یعنی قسمت، مقدر، نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ موسم گل کا معنی ہے بہار کا موسم، تہ و بال ہو گیا پنجرے میں، مقدور قسمت۔ لے سانس بھی آہستہ، 7واں شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کارگہ شیشہ گری، شیشہ بنانے کا کارخانہ جس سے مراد ہے دنیا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا شیشہ کے کارخانے جیسی ہے جہاں ہر کام کرنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہے۔ میرے معشوق کا دل انتہائی نازک ہے، اس سے واسطہ رکھنے کے لیے سانس پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے۔ 8واں شعر، ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک مانے ذرا، جگر سوختہ یعنی دل جلا، چراغ سحری ہونا موت کے قریب ہونا۔ شاعر میر تقی میر مقطع میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری جدائی کی آگ نے میرے دل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، میں جدائی کے بہت صدمے اٹھا چکا ہوں، اب میں زیادہ دن جینے والا نہیں ہوں، اس لیے مجھے جلدی سے دیکھنے اور ملنے آؤ، کیونکہ میں صبح کے چراغ کی مانند ہوں جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے، اس لیے مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ۔ تو یہ تھے اس کے
پہلی غزل کے یہ 4 شعر، تو اس کے ساتھ ہی یہ پہلی غزل ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کل دوسری غزل کے چند اشعار ہم پڑھتے ہیں، باقی وسلام۔